الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم اور 28واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم سچی توبہ کرو۔ اپنے توبہ کرنے کا حکم اللہ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ اب توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہ کی سچے دل سے معافی مانگنا، کہ ایک انسان زبان سے کہتا ہے کہ مولا میرے گناہ معاف کر دے، ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا کہ مولا میرا گناہ معاف کر، توبہ کر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ گناہ کرتے رہنا۔ ایک طرف توبہ بھی بندہ کرے اور دوسری طرف گناہ بھی کرے، ایسی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ توبہ وہی قبول کرتا ہے کہ جس توبہ میں بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں وہ گناہ نہ کرے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہی ہے پلٹ کر آنا، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو۔ تو یہ توبہ کے معنی پلٹ کر آنا کیوں ہے؟ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جب واپس وہ اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس سے کہا کہ بندے تو توبہ کر لے، واپس میری طرف پلٹ کر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ نے اپنے کلام میں توبہ کا ذکر فرمایا، بار بار اپنے بندوں سے فرمایا کہ بندوں تم توبہ کرو، بندوں تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اللہ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ اب انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی توبہ کرنا چاہیے، کتنا زیادہ ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں توبہ کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہ کی بخشش کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت میں پتہ چلے گا جب ہم غور کریں گے اپنی زندگی کے ایک ایک دن پر، جب ہم غور کریں گے کہ اپنی پچھلی زندگی میں ہم نے کیا کیا کیا، جب ہم غور کریں گے کہ ہماری پچھلی زندگی کیسے گزری، ہمارے دن کیسے گزرے، ہمارے مہینے کیسے گزرے، ہمارے سال اور ہفتے کیسے گزرے، ہم نے اس میں کیا کیا اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی والے کون سے کام ہوئے ہیں، تب بندے کو پتہ چلے گا کہ اس کو کتنا توبہ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن ہم نے گناہ نہیں کیا ہو، ہماری زندگی کا کوئی ایسا ہفتہ نہیں کہ جس ہفتے میں ہم نے گناہ نہیں کیا، ہماری زندگی کا کوئی ایسا ایک گھنٹہ نہیں گزرتا کہ جس گھنٹے میں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ تو جب ہماری زندگیاں اللہ کی نافرمانی سے بھری ہیں، جب ہماری زندگیاں گناہوں میں بھری ہیں، جب ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بھری ہوئی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس گناہ کی مغفرت کرانی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو صاف کرنا ہے، ہمارے گناہوں کو دھونا ہے۔ اب گناہ کو دھونے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے گناہ کو دھونے کے لیے بندے کو سب سے پہلے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ بندے کے گناہوں کو دھوتی ہے، توبہ بندے کو پاک و صاف کرتی ہے، اس کے گناہ کو پاک کرتی ہے، بندے کے دل کو پاک کرتی ہے، بندے کے روح کو توبہ پاک کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان جب دنیا میں آیا تو دنیا میں آ کر کوئی ایسا انسان نہیں
جو گناہ سے بچ سکے۔ گناہ سے بچنا یہ صرف نبیوں کے لیے اللہ نے خاص رکھا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی انسان ہو اور انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان دنیا میں آئے اور اس سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اس گناہ کی توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ تو جب کبھی بندے سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً اسے پیچھے ہی اس نافرمانی پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور صرف معافی مانگنا پھر دوبارہ اسی کو کرنا یہ توبہ نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم نے کسی گناہ سے اللہ سے توبہ کر لی تو جب تک اللہ نے زندگی دی اس وقت تک کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، اس کو توبہ کہتے ہیں کہ جس گناہ سے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی ہے تو اس گناہ کی طرف کبھی زندگی میں پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، تب اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس توبہ کے صدقے میں اللہ بندے کو گناہ سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ آتا ہے، ایک داغ پڑ جاتا ہے، کالے رنگ کا داغ، اور جب وہ بندہ گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور وہ داغ بڑھ جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ سارے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے چلے جائیں اور کبھی توبہ کا خیال نہیں آیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہ کو یاد کر کے کبھی ہم نے آنسو نہیں بہائے، کبھی گناہ کی معافی نہیں مانگی، تو انجام ہوگا کیا؟ وہ گناہ ہوتے ہوتے وہ دل کا جو داغ ہے وہ داغ بڑھتا جائے گا اور سارے دل کو وہ کالا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جب تمہارا دل گناہ کرتے کرتے وہ داغ سارے دل کو جب گھیر لیتا ہے، جب سارا دل کالا پڑ جاتا ہے تو انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اس کو گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ راضی ہوتا ہے، نہ وہ گناہ دیکھتا ہے نہ اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے، نہ وہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ جب وہ ہمیشہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے، بندے کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ عادت بننے سے پہلے بندہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر گر گرا کر اپنے دل پر لگے ہوئے داغ کو صاف کرے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ نیک کام کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے، وہ دل کا نور بڑھتا جاتا ہے، دل کی سفیدی بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور داخل فرما دیتا ہے۔ اور جب یہی بندہ مومن، حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک حیلہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک کفارہ ہے۔ کفارہ کہتے ہیں کہ بخشش کو، معافی کو۔ تو حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک بخشش ہوتی ہے، ہر چیز کی معافی ہوتی ہے۔ وَحِيلَةُ الذُّنُوبِ التَّوْبَةُ، حضور نے فرمایا گناہ کی بخشش بندے کی توبہ سے ہوگی۔ اس کی توبہ ہے جو اس کے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے ہر گناہ کو معاف کراتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گھر میں آگ لگا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب کوئی دیکھے کہ آگ لگ رہی ہے، اس کے گھر کو جلا رہی ہے، تو بندہ سب سے پہلے آگ بجھانے کے لیے وہ پانی ڈالتا ہے، اپنے مدد کے لیے وہ دوست و احباب کو جمع کرتا ہے، پڑوسیوں کو جمع کرتا ہے تاکہ وہ آگ رک جائے۔ تو اسی طرح گناہ ایک آگ ہے جو بندے کی عبادتوں کو جلاتی ہے، گناہ ایک آگ ہے
جو بندے کے ایمان کو کمزور کرتی ہے، گناہ ایک آگ ہے جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو اس آگ کو بجھانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس گناہ کی آگ کو اگر ہمیں بجھانا ہو تو یہ صرف توبہ سے ہی بجھ سکتی ہے۔ یہ گناہ کی آگ توبہ کر کے اللہ سے گناہ کی معافی مانگ کر ہی اللہ تعالیٰ اس کو بجھائے گا۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے گناہ کے بعد فوراً تب وہ توبہ کرے۔ گناہ ہونا تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں یہ تمام چیزیں رکھی ہے کہ جس سے وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ نہ کرے تو وہ فرشتہ بن جائے گا، وہ فرشتہ ہے۔ تو انسان سے گناہ ہونا یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن اس میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اگر وہ بندہ اس گناہ سے واپس پلٹا نہیں، اس گناہ کو اگر اس نے چھوڑا نہیں اور اسی گناہ پر قائم رہا تو یہ بہت تعجب کی بات ہوتی ہے۔ کبھی کبھار بھول سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے ہمیں توبہ عطا کیا ہے۔ اگر ہم وہ نہ کرے اور اسی پر قائم رہے، ایک گناہ میں انسان کے لیے لذت ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ میں تھوڑی دیر کی خوشی ملتی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ اس کو نظر آتا ہے، لیکن مزہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ گناہ کا جو عذاب ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ گناہ کی لذت، گناہ کا مزہ کتنے دن رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ کوئی شخص شرابی ہو، شراب کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے؟ کوئی جواری ہو، جوے کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے؟ زانی ہو، زنا کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، سود خور ہو، سود کھانے کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے؟ بس گھنٹہ 2 گھنٹے گناہوں کا مزہ رہتا ہے، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ خبر میں ہزاروں سال رہتا ہے۔ اس کی جو سزا ہے وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ نہیں رہتی، بلکہ اس کی خبر سے اس کا عذاب اور اس گناہ کی سزا شروع ہوتی ہے اور ہزاروں سال تک چلتی ہے، قیامت قائم ہونے تک چلتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ بس تھوڑے سے مزے کے لیے، دنیاوی تھوڑی سی لذت کے لیے ہزاروں سال زندگی کی سزا ہم نے خرید لی ہے۔ کئی سالوں کے لیے عذاب کو ہم نے اپنے لیے خرید لیا ہے، صرف تھوڑی دیر گناہ کے مزے کی خاطر۔ اسی لیے ایک مقام پر بیان کیا گیا حدیث پاک میں، جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا، شیطان نے کہا اے مالک و مولا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم میں جان باقی رہے گی میں اس وقت تک اس کو بہکاتا رہوں گا، میں اس وقت تک اس کو گمراہ کرتا رہوں گا، تیری راہ سے ہٹاتا رہوں گا، عبادتوں سے ہٹاؤں گا، اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس، تو میرے بندوں کے جسم میں جان رہنے تک تو انہیں گمراہ کرے گا، میں ان کی جسم میں آخری سانس تک ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کب تک؟ جب تک بندے پر سکرات طاری نہیں ہوتی۔ سکرات طاری ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی بندے پر سکرات طاری ہو جاتی ہے، سکرات طاری ہونے کے بعد وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بندے تیری توبہ میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ سکرات جیسے ہی بندے کو لگ جاتی ہے، اس نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیا وہ سارے گناہوں کا عذاب اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی پر اسے خبر میں کیا تکلیف دی جائے گی، وہ ساری تکلیف، وہ سارا عذاب اس کی آنکھوں کے سامنے فرشتے لا کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے، یہاں سے تیری روح ہم لے کر جائیں گے اور تیرے لیے خبر میں یہ عذاب رکھا ہے، دیکھ تیرے لیے کیا کیا عذاب ہے۔ فرشتے وہ سارے عذابات اس کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ بندہ اپنی سکرات کے وقت میں جب وہ عذاب دیکھتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ مولا میرے گناہ کو معاف کر دے جو میں نے اپنی زندگی میں کیا، میری نافرمانی کو معاف کر دے جو میں نے اپنی زندگی میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں نے تجھے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی تھی، کتنی زندگی تیرے پاس نہیں تھی،
تو نے میرا کلام سنا، تو نے قرآن سنا، تو نے میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کو سنا، کیا تجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ سکرات سے پہلے کی توبہ قبول ہوگی، سکرات کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اتنے سال تو نے دنیا میں زندگی گزارے، اگر اس وقت میں توبہ کر لیتا تو آج تیری قبر جنت کا باغ بن جاتی، اگر اس وقت میں توبہ کر لیتا یہ سارے گناہ تیرے معاف کر دیے جاتے، اگر اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا تو تیرے لیے میں جنت کے دروازے کھول دیتا، اگر اپنی زندگی میں گناہ سے معافی مانگ کر واپس پلٹ کر میری طرف آ جاتا، عبادت کے راستے پر آ جاتا تو تیرے لیے میں جنت الفردوس کو سجا دیتا تھا۔ تو جب بندہ افسوس کرے گا اور سوچے گا کہ کاش اگر میں دنیا میں اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا تو آج اچھا ہوتا۔ ہر وقت جبھی بھی اپنی زندگی میں ہمیں جبھی بھی وقت مل جائے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو یاد کرے، پچھلی زندگی میں جو جو اللہ کی نافرمانی ہم نے کی ہے وہ ایک ایک نافرمانی کو یاد کرے، وہ ایک ایک گناہ کو یاد کرے اور اللہ سے اس گناہ سے سچے دل سے معافی مانگے اور واپس دوبارہ کبھی وہ گناہ نہیں کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے کہ مولا یہ گناہ تو مجھ سے ہو گیا لیکن دوبارہ کبھی میں اس طریقے کا گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے، وعدہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ دے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جب کبھی کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے، جب کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے یا کسی کی ناجائز طور پر اس کے زمین پر قبضہ کر لیتا ہے یا اس کو ستاتا ہے، اور جب یہ بندہ کسی دوسرے کو تکلیف دے گا تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان اس کو سزا دینے کے لیے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ کبھی اس کو سزا دینے کے لیے وہ بھی اس کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک انسان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کو تکلیف دینے والے بندے سے بدلہ نہیں لے لیتا وہ اس کے انتقام اور اس کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، کہ بندہ اپنے کسی دوسرے شخص کو اپنے دشمن سے بدلہ لے کر اس کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو نے گناہ کر کے جرم کیا، تو مجرم ہے، لیکن میں اپنے مجرم کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا، خدا کہتا ہے میں اپنے مجرم کو معاف کر کے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اپنے مجرم کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار کی مغفرت کر کے خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا جب زمین پر کوئی بندہ اللہ سے آ کر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر اللہ چراغ روشن کر دیتا، آسمانوں پر چراغ روشن ہوتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا آج آسمانوں پر نورانی چراغ لگائے گئے ہیں، آج کوئی خاص دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میرے ایک گناہ گار بندے نے آ کر میرے پاس اس نے گناہ کی معافی مانگ لی ہے، بس اس کی معافی کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے آسمانوں میں نورانی چراغ روشن کر دیے۔ بس ایک بندہ جس نے زمین پر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، توبہ کر لیا، اللہ اس کی خوشی میں آسمان پر نورانی چراغ روشن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے بندے کی توبہ، اللہ اتنا چاہتا ہے جب کوئی بندہ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، 90 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، اور جب اس کی عمر کے آخری لمحے آ جاتے ہیں، جب جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب کمزور ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارے کہنے لگتے ہیں کہ یہ اتنا کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کب مرے گا؟ لوگ جب اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں جب وہی بوڑھا اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب کہتا ہے کہ اے مالک و مولا میرے بال سفید ہو گئے، اب میں کسی کام کا نہیں رہا، میرے جسم کے اعضاء کمزور پڑ گئے، نہ آج بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے، نہ رشتہ دار مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ کوئی اور مجھ سے محبت کرتا ہے، مولا آج میں کسی کام کا نہیں رہا، میں نے اپنے 90 سال کی زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، کیا ایسے وقت میں بھی اگر میں تجھ سے معافی مانگوں تو کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ کیا تو میری مغفرت و بخشش کرے گا؟ خدا فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تو ایسے وقت میں اپنی آخری عمر میں بھی آ کر
90 سال کی زندگی گناہوں میں لگا کر اگر مجھ سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے تو یقیناً میں تیری توبہ کو قبول کر کے تجھے جنتی بنا دیتا ہوں۔ بندہ اگر اس وقت بھی آئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے تو نے اپنی جوانی میری نافرمانی میں لگا کر بڑھاپے میں توبہ کرنے کو آیا، جا تیری توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ یہ نہیں فرماتا، مولا یہ نہیں کہتا کہ بندے تو نے اپنا بچپن میری نافرمانی میں گزار دیا، تو نے اپنی ساری عمر میری نافرمانی میں گزار دی، میری عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، کبھی گر گڑایا نہیں، کبھی رویا نہیں، اب موت سے پہلے آ کر مجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت مانگ رہا ہے، جا تیری معافی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ نہیں کہتا، مولا تو کہتا ہے کہ بندے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، میرے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جب کبھی تیرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مولا اب بس تیری طرف میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، تیرا بننا چاہتا ہوں، تیری دہلیز پہ آنا چاہتا ہوں، مولا مجھے اپنا بنا لے، تو مولا فرماتا ہے کہ بندے آ، میں تیار ہوں تجھے اپنا بنانے کے لیے۔ مولا فرماتا ہے کہ بندے آ، میں تجھے اپنانے کو تیار ہوں۔ تو یہ کب ہے؟ انسان توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے ہوئے نہ بیٹھے، یہ نہ سوچے کہ توبہ ہے چلو گناہ کرتے جائیں گے، آخری عمر میں توبہ کر لیں گے، ابھی توبہ کے لیے کئی سال باقی ہے، ابھی توبہ کے لیے تو بہت وقت باقی ہے، چلو اب گناہ کرتے جائیں گے، آخری عمر میں توبہ کریں گے۔ یہ سوچ کر اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا نادان ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر توبہ کے بھروسے پر اس نے گناہ کرتا چلا گیا اور سوچا کہ چلو آخری بعد میں توبہ کر لوں گا، تو پتہ نہیں انسان کو موت کب آ جائے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی جوانی، ساری جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزاروں گا، بعد میں گناہ سے توبہ کر لوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو موت کب کس کو بتا کر آتی ہے؟ کب موت کہہ کر آتی ہے کہ بندے میں جوانی میں نہیں آؤں گی، میں بچپن میں نہیں آؤں گی، میں تجھے بڑھاپے میں ہی آؤں گی۔ موت کب کہہ کر آتی ہے؟ موت بندے پر کب آئے گی پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم توبہ ہے سمجھ کر ہم گناہ کرتے چلے گئے اور یہ سوچا کہ توبہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا، تو ہمیں موت کے وقت توبہ کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ توبہ ہے کہہ کر بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ گناہ کرے۔ توبہ کن بندوں کے لیے ہے؟ ایسے بندے جو گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی غلطی سے جس بندے سے گناہ ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے توبہ کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے توبہ اس لیے نہیں رکھا کہ توبہ ہے تم گناہ کرتے جاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں تم گناہ کرتے جاؤ، اللہ نے اس لیے توبہ کو نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے توبہ کو اس لیے رکھا کہ بندے اگر تجھ سے شیطان تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو نے شیطان سے بچنے کی لاکھ کوشش کی، تو نے عبادت کرنے کی 1000 کوشش کی، اس کے باوجود نفس اور شیطان نے مل کر اگر تجھ سے کسی قسم سے گناہ کروا دیا تو میں تیرے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہوں۔ اللہ نے اس لیے توبہ کو رکھا ہوا ہے کہ بندہ ساری کوشش گناہ سے بچنے کی کرنے کے باوجود بھی اگر مجبوری میں اور بھول سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ بندے مایوس نہ ہو، تو توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے فرمایا قرآن پاک میں کہ اے بندوں تم اللہ سے اگر دوستی بنانا چاہتے ہو تو تم توبہ کرو، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے گناہوں کی معافی بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہے، آپ ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، تمام تالاب سوکھ گئے، دریا سوکھ گئے، پانی کے چشمے نہریں ساری سوکھ گئی، اور اس کے بعد فصل تباہ ہو گئی، کھیتیاں اجڑ گئی اور لوگ اناج کے لیے پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھروں میں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، اس لیے کہ پانی ہی نہیں برس رہا، اگر پانی ہماری کھیتیوں پر برسے گا تو کھیتیوں سے پھل بھی پیدا ہوں گے، اناج بھی پیدا ہوں گے، ہم اور ہمارے بچے اور جانور سارے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن پانی نہ برسنے کی وجہ سے نہ جانور پانی پی سک رہے ہیں، نہ جانور کچھ کھا سک رہے ہیں، نہ کھیتیوں میں اناج اگ سک رہا ہے، نہ کوئی انسان کھا سک رہا ہے، بچے دودھ کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ماؤں کے سینے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ چکے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ 70,000 کی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، 70,000 لوگ جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بستی کے باہر نکلو، ہم جنگل میں جائیں گے اور ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے۔ آپ نے 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ سیدھے بستی سے باہر نکلے، ایک جنگل میں پہنچے تو دیکھا وہاں پر ایک بڑا میدان تھا، سب کو اس میدان میں جمع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا یہاں تڑپتے ہوئے بچے ہیں، مولا ان بچوں کے تڑپتے ہوئے جو آواز نکل رہی ہے ان کے تڑپنے کے آواز کا واسطہ دیتے ہیں بارش برسا، لیکن بارش نہیں برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا جانور پیاسے ہیں، جانور بھوکے ہیں، مولا جانور تو گناہ نہیں کرتے، تیری نافرمانی نہیں کرتے، لیکن تو انسان کے گناہوں کی سزا جانوروں کو کیوں دے رہا ہے؟ ان کی پیاس اور ان کی بھوک کا واسطہ مولا بارش نازل فرما، بارش نازل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میں یہاں تیرے اتنے ہزاروں بندے کھڑے ہوئے ہیں، ان ہزاروں بندے کی دعاؤں کا واسطہ مولا بارش نازل فرما، بارش نازل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اتنی دعائیں کرنے کے بعد بھی جب بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا کیا ہو گیا ہے کہ آج بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے؟ کیا تیری بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ کم ہو گیا؟ کیا تیری بارگاہ میں میرا رتبہ کم ہو گیا؟ کیا تیری بارگاہ میں میرا درجہ کم ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نہ تمہارا مقام و مرتبہ میری بارگاہ میں کم ہوا ہے، نہ تمہارا رتبہ اور درجہ میری بارگاہ میں کم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا پھر بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بارش اس لیے نازل نہیں ہو رہی کہ تمہارے اس 70,000 لوگوں میں ایک ایسا بھی گناہگار ہے جس نے 40 سال سے ایک نیکی بھی نہیں کی ہے، 40 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے۔ ایسا گناہگار بندہ بھی تمہاری اس قوم میں موجود ہے۔ جب تک وہ بندہ یہاں توبہ نہیں کرے گا، جب تک وہ بندہ اس بستی سے باہر نکل کر نہیں جائے گا، میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو اعلان کیا، فرمایا کہ کون ہے ہم میں سے 40 سال کا گناہگار؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تک وہ گناہگار اس بستی سے باہر نہیں جائے گا، ہمارے درمیان سے نکل کر باہر نہیں جائے گا، تب تک اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں فرمائے گا۔ بس اتنا سننا تھا جب تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون ایسا بندہ 40 سال سے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے جو گناہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے بارش برسانا روک دیا، جس کی وجہ سے آج جانور بھوکے ہیں، جس کی وجہ سے آج بچے بھوکے ہیں، جس کی وجہ سے آج مرد اور عورتیں بھوکے ہیں، کون ایسا شخص ہے؟ کتنا برا انسان ہے؟ سارے لوگ یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک شخص بھی باہر نہیں نکلا۔ اب ان میں جو گناہگار تھا اس نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا 40 سال ہو گئے تیری نافرمانی کرتے کرتے، تو نے آج تک میرا گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، آج کیوں لوگوں کے سامنے میرا گناہ ظاہر کر کے مجھے ذلیل کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا آج تک تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، آج تک تو نے میری نافرمانی پر پردہ ڈالا، آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، اور آج ساری قوم کے سامنے 70,000 کی بستی ہے مولا، اگر میں یہاں سے باہر جاؤں گا ہر ایک کی نظر مجھ پر ہوگی اور ہر ایک کوسے گا، ہر ایک برا بھلا کہے گا، ہر ایک کی نظر میں ذلیل ہو جاؤں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، کیوں مجھے ذلیل کر رہا ہے؟ اس بندے نے عرض کیا کہ مولا آج تک جو بھی تیری نافرمانی میں نے کی ہے، لیکن آج مولا مجھے بخش دے، مجھے ساری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا مت فرما، میں کبھی تیری بارگاہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا، کبھی تیری بارگاہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ بندہ دل ہی دل میں آنسو بہانے لگا، اپنا چہرہ اپنے کپڑے میں چھپا کر رونے لگا اور اللہ سے اپنی پچھلی زندگی کے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہونے لگا، آئندہ زندگی میں گناہ نہیں کرنے کا وعدہ کرنے لگا۔ یہاں پر یہ بندہ روتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو اس پر رحم آ گیا،
خالق کائنات نے فوراً بارش کو برسا دیا۔ 40 سال کا گناہگار انسان، ابھی اس نے قوم چھوڑا نہیں، بستی سے نہیں گیا، سارے لوگوں میں اٹھ کر نہیں گیا، انہی میں سے ہے، فوراً بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا تو نے تو کہا تھا کہ 40 سال کا گناہگار جب تک یہاں سے نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں ہوگی، اسی کی وجہ سے تو نے بارش کو روک کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس گناہگار کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی گناہگار کی توبہ کے صدقے میں نے آج بارش کو نازل فرما دیا ہے۔ جس گناہگار کی وجہ سے اللہ نے بارش روکی کہ وہ 40 سال کا گناہگار ہے، اس کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ خدا نے فوراً اس کی توبہ کے صدقے میں بارش کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا وہ کون بندہ ہے، مجھے دکھا، مجھے بتا کہ جس نے یہاں نکلنے سے پہلے دل میں توبہ مانگ لی اور تو نے توبہ قبول بھی کر لی اور اس کی توبہ کے صدقے میں بارش بھی نازل کر دی، وہ کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جب وہ 40 سال کا گناہگار تھا، جب میری نافرمانی کرتا تھا، تبھی میں نے اس کو لوگوں کے سامنے دکھا کر ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر کے میرا دوست بن گیا ہے، اب اسے دکھا کر کیسے بے عزت کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندوں کے ساتھ دیکھیے، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ خدا اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی انتہا بیان نہیں کی جاتی۔ خالق کائنات کی محبت کی انتہا نہیں ہے۔ خدا نے صرف اس کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں، بس جیسے اس نے ارادہ کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے جب بھی کچھ مانگتا ہے اللہ اسے یقیناً عطا کرتا ہے، لیکن نیت سچی ہونی چاہیے، دل میں مانگنا اللہ سے سچا ہونا چاہیے۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے اپنی حکومت اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ تھا بھی مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، ہزاروں صحابہ کو اس نے شہید کروایا۔ حجاج بن یوسف یہ کوفہ اور بصرہ کا بادشاہ تھا، کوفہ اور بصرہ کا حاکم اور گورنر تھا، بہت بڑا ظالم تھا، جو بھی ان کے خلاف میں آواز اٹھاتا اسے قتل کر دیتا۔ لاکھوں کی تعداد میں اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، اور جب یہ کعبہ میں پہنچا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا، نابینا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے میری آنکھیں عطا فرما۔ حجاج بن یوسف نے 1 چکر مکمل کیا، دیکھا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا طواف مکمل کیا تو دیکھا پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس نابینا کو بلایا اور کہا یہ کعبۃ اللہ، اللہ کا وہ گھر ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یہاں آ کر جو مانگو گے میں عطا کروں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی دیر سے مانگ رہا ہے لیکن تیری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں ایک کعبے کا طواف شروع کر رہا ہوں، میرا یہ طواف مکمل ہونے سے پہلے اگر تیری آنکھ نہ آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اب وہ نابینا جو شخص تھا اب اس نے کعبے کا غلاف پکڑ لیا، اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر اب سچے دل سے رب سے اپنی آنکھوں کی دعا مانگنے لگا۔ حجاج بن یوسف کا یہ ایک طواف مکمل ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ جب اس کی آنکھیں آ گئی تو حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہا کہ پہلے بھی تو مانگ رہا تھا جب آنکھیں نہیں عطا ہوئی، اب کیوں آنکھیں عطا ہوئی؟ تب بھی تو وہی دعا تھی، اب بھی وہی دعا، لیکن اب کیوں قبول ہوئی اور اس وقت میں کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تم جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اے بندے، پہلی مرتبہ جب تو کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنی آنکھوں کی دعا جب مانگ رہا تھا اس وقت میں صرف تو زبان سے مانگ رہا تھا، دل سے نہیں مانگ رہا تھا، اس لیے اللہ نے عطا نہیں کیا۔ جب میں نے تجھے قتل کرنے کی دھمکی دی تب تو نے اللہ سے دل سے مانگنا شروع کیا، جب دل سے مانگا تو اللہ نے میرا طواف پورا ہونے سے پہلے تجھے آنکھیں عطا فرما دی۔ تو یہی ہوتا ہے جب بھی ہم سچے دل سے
اگر ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قبول کرتے ہیں۔ اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں، توبہ اگر صرف زبان سے ہو، اگر اللہ سے صرف ہم یہ کہے کہ مولا میرے گناہ کو معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے، صرف زبان سے کہتے رہیں اور دل سے اگر توبہ نہ کریں تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور دل کی توبہ کیا ہے؟ دل کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کبھی زندگی میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے، یہ دل کی توبہ ہے۔ جس گناہ سے اللہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کا خیال تک بھی اس کے ذہن میں نہ آئے، یہ دل کی توبہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شراب لے کر وہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ بہت سخت تھے، جو کوئی گناہ کرتا ہوا نظر آتا آپ اسے فوراً پکڑ لیتے اور اس کے لیے شرعی طور پر جو سزا ہوتی وہ سزا اسے دی جاتی۔ اب اس شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وہ شراب لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ ڈر گیا۔ اب اس نے سوچا اگر جو شراب ہے میں وہ کہہ دوں گا تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے سزا ہے شراب پینے کی، اور 100 کوڑوں کے ساتھ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا، میں کیا کروں؟ وہ اس شخص نے اس بوتل کو پیچھے چھپا لی اور اس بوتل کو چھپا کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا حضرت عمر کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، حضرت عمر کے سامنے مجھے بے عزت مت کر، میں یقیناً شرابی ہوں اور یقیناً گناہ گار ہوں، میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں یقیناً شراب ہے، لیکن آج کے دن تیری بارگاہ میں سچے دل سے مولا میں توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی اس شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن عمر کے سامنے مجھے ذلیل مت کرنا، عمر کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ بس اتنا دل نے کہہ لیا، اتنا دل نے وعدہ کر لیا کہ مولا دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ہے بتاؤ؟ وہ نوجوان کہنے لگا یہ دودھ ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں، لاؤ وہ دودھ کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس شخص نے بوتل آگے کی تو نوجوان کیا دیکھتا ہے؟ جو شراب کی بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں اس نے دیا، اللہ نے اس کے توبہ کے صدقے میں اسے دودھ بنا دیا، وہ دودھ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جب اس نے اللہ سے کہا کہ مولا جب میں نے صرف ایک مرتبہ سچے دل سے تجھ سے توبہ کی تو تو نے اس شراب کو دودھ بنا دیا، اگر کوئی گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں اگر اسی طرح سچے دل سے توبہ کر لے تو یقیناً اس کو جنتی بنا دے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا، لیکن دل سے آنی چاہیے۔ دل سے جب تک توبہ نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے صوفی گزرے۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور کئی دن ہو چکے ہیں لیکن میرے کھیت پر بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بندے تو جا اور جا کر صبح اٹھ فجر سے پہلے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، سحری کے وقت میں اٹھ اپنے گناہ کی معافی مانگ، توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تیری کھیتی پر بارش برسائے گا۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور میں بے اولاد ہوں، میری اولاد کے لیے کوئی ایک مجھے طریقہ بتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ نماز فجر سے پہلے اٹھ اور اللہ سے مصلی بچھا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ، اللہ تجھے اولاد عطا فرما دے گا۔ وہ شخص گیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور گھر میں رزق میں برکت نہیں ہے، تندرستی ہے، لہٰذا میرے رزق کے لیے کوئی طریقہ بتائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے بندے نماز فجر سے پہلے اٹھ
اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا اور گناہ کے لیے توبہ کر کے معافی مانگ۔ پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور پھر 5واں شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میں بہت غمگین ہوں، بہت غم ہے، بہت تکلیف ہے۔ آپ نے اس سے بھی کہا کہ نماز فجر سے پہلے اٹھ مصلی بچھا اور گناہ کی معافی مانگ۔ آپ کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 4-5 قسم کے لوگ آئے، ہر ایک کی تکلیف الگ تھی، ہر ایک کی مشکل مختلف تھی، ہر ایک نے الگ الگ شکایت بیان کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی طریقہ بتایا، نماز فجر سے پہلے اٹھو اور گناہ کی معافی مانگو، جبکہ تمام لوگوں کی مشکلات الگ ہیں، تمام لوگوں کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کو ایک ہی طریقہ کیوں بتایا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں یہ طریقہ میں نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا، خدا نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندو جب کبھی تمہاری زندگی میں کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، جب کبھی تمہاری زندگی میں جب تم بے اولاد ہو، اولاد اگر چاہتے ہو، اگر برکت اگر چاہتے ہو، میری رحمت اگر چاہتے ہو، خوشیاں اگر چاہتے ہو، غم سے نجات چاہتے ہو، جنت کا داخلہ چاہتے ہو، عذاب قبر سے نجات چاہتے ہو، جہنم سے نجات چاہتے ہو، نماز فجر سے پہلے اٹھو، مصلی بچھاؤ، میری بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں کو یاد کر کے رو کر مغفرت کی دعا مانگو، یقیناً میں تمہاری مغفرت اور بخشش فرما دوں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ بندے کی گناہ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی مانگنے میں اللہ نے دین اور دنیا دونوں نعمتوں کو جمع کر کے رکھا۔ دین اور دنیا کی نعمت بندہ اگر چاہے تو ہمیشہ اس کو اذان فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ سے گناہ کی معافی مانگنا چاہیے۔ یہ جو سحری کا وقت ہے، اللہ نے اپنے متقی بندوں کی نشانیوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ نے فرمایا جو میرے خاص بندے ہیں، جو جنتی بندے ہیں، جو جنتی بندے ہیں، جنتیوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ راتوں میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ سحری کے وقت میں اٹھنا، مصلی بچھانا، گناہوں کو یاد کر کے رونا، گڑ گڑانا، یہ عام لوگوں سے نہیں ہوتا، یہ صرف خدا کے خاص بندوں سے ہی ہوتا۔ خدا کے جو خاص بندے ہیں انہی کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اور اس نعمت کے صدقے میں اللہ بندے کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اس نے کبھی اللہ کی وہ نعمتیں سوچی بھی نہیں ہوگی، اللہ وہ نعمتیں اس کو عطا کرے گا اس عمل کی وجہ سے۔ جب تک ہم یہ عمل شروع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیں عطا نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مبارک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے۔ آپ نے حج کو جانے کا ارادہ کیا۔ جب حج کو جانے کا ارادہ کیا تو حج کی تیاری کے لیے سامان جمع کر رہے تھے۔ سارے شہر میں اعلان ہوا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں۔ سارے لوگ خوش ہو گئے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے عالم دین ہمارے ساتھ حج کو آ رہے ہیں، چلو ہمیں حج کے مسائل، حج کے طریقے اچھی طریقے سے یہ بتائیں۔ تو ساری تیاریاں ہو رہی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت وہ اپنے مکان میں بیٹھے تھے، اچانک آپ نے اپنے پڑوس کے مکان سے گوشت پکنے کی بو کو آپ نے سنا۔ جب گوشت کی خوشبو آپ کو آئی تو آپ نے دیکھا کہ اتنی رات گئے میرے پڑوس میں کون شخص گوشت بنا رہا ہے۔ آپ اس کے دروازے پر قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خاتون ہے، ایک بیوہ خاتون ہے، اور اس کے مکان میں 6 لڑکیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مکان میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا وہ 6 لڑکیاں اور وہ بیوہ خاتون کئی دنوں سے بھوکی پیاسی ہیں، اور وہ جو گوشت بنا رہی تھی، حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا، اس خاتون سے کہا کیا اس گوشت سے کچھ ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کے لیے کھانا یہ
حرام ہے اور میرے لیے حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وہ کیسے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی یہ جو گوشت ہم بنا رہے ہیں یہ ایک مرے ہوئے گدھے کا گوشت ہے جو ہم کھانے کے لیے پکا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا مرا ہوا گدھا؟ شریعت میں گدھا خود حرام ہے، گدھے کا گوشت حرام، اور اس میں مری ہوئی اگر حلال کھانے کی چیز ہو جیسے بکرا ہے، دمبا ہے، اور یہ جو حلال اونٹ ہے یہ تو حلال ہے، اگر یہ بھی مر جائے تو مرنے کے بعد بغیر ذبح اگر نہیں کیا گیا، ذبح سے پہلے اگر یہ مر جائے تو اس کا گوشت خود حرام ہے۔ جب جس کا گوشت کھانا حلال ہے اگر وہی مر گیا تو وہ خود حرام۔ اب گدھا تو پہلے سے ہی حرام اور مرا ہوا گدھا تو اور زیادہ حرام، اور تم وہ گوشت کھا رہی ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو تو مسئلہ معلوم ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے، کئی دن بھوکا پیاسا رہے، اب بھوک کی وجہ سے اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ اگر وہ نہ کھائے تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کوئی حرام چیز کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اس خاتون نے کہا ہم نے کئی دنوں سے صبر کیا، کئی دنوں سے ہم نے انتظار کیا کہ کوئی ہماری مدد کرے گا، مگر کوئی مدد کو نہیں آیا، کوئی ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لا کر دینے والا نہیں تھا، تو آخر میں ہم لوگ مجبور ہو گئے یہ مرا ہوا گدھے کا گوشت کھانے کے لیے۔ اب اتنی مجبوری آ گئی کہ اگر ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں گے، صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے ہم یہ مردار گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ عبداللہ بن مبارک تمہارا پڑوسی تمہارے پڑوس میں وہ اتنا بھوکا پیاسا مر رہا تھا، تم نے کیوں اس کی مدد نہیں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 500 دینار جمع کیے تھے حج کے لیے، آپ نے وہ 550 دینار اس خاتون کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ 500 دینار کو لے لو اور اس سے اپنی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کر دو، اپنی جو مشکل ہے اس مشکل کو دور کر دو، اور اپنی تمام پریشانیوں کو دور کر دو، اور اس کو واپس بھی نہ کرنا، یہ میری جانب سے تمہیں تحفہ ہے، قرض بھی نہیں، قرض نہیں، بلکہ اپنی جانب سے تحفہ دے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ اور جس دن حج کو روانہ تھا سارے لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک کے دروازے پر جمع ہو گئے، یہ سوچ کر کہ آج یہ حج کو جا رہے ہیں، تو سارے لوگ آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے، آپ کو رخصت کرنے کے لیے اور آپ سے درخواست کرنے کے لیے، دعا کے لیے آپ سے التجا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب یہ تو بڑی ہی یہ ذلت والی بات ہوگی، سارے شہر میں یہ اعلان ہوا کہ عبداللہ بن مبارک حج کو جا رہے ہیں، اب عین وقت میں اب کسی کو خبر ہی نہیں کہ یہ حج کو نہیں جا رہے، ہر ایک یہ سمجھ رہے ہیں آج یہ حج کو نکلنے والے ہیں، جا کر ان سے رخصتی کر لیں، ان سے کچھ گلپوشی کر لیں۔ جیسے ہی آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا اتنا بڑا مجمع جمع ہے، آپ نے دروازہ کھولا اور نہ آپ نے لوگوں کی کسی بات کی پرواہ کی، نہ اپنی شرمندگی کی پرواہ کی، نہ اپنی ذلت کی پرواہ کی، آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ لوگوں میں حج کو نہیں جا رہا، میرا حج کو جانے کا ارادہ اب بدل چکا ہے، اب میں یہیں پر رہوں گا۔ اب لوگوں نے سنا تو وہ اچانک سے سارے کے سارے آپ کے تعلق سے غلط باتیں کہنے لگے کہ یہ دیکھو اللہ کے گھر کو جانے والے، انہوں نے اتنے بخیل ہو گئے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی دولت بچانے کے لیے حج کو نہیں جا رہے ہیں، یہ اپنے مال کی خاطر یہ بخیل ہو گئے، مال کی محبت کی وجہ سے حج کو نہیں جا رہے۔ لوگوں نے آپ کے تعلق سے کئی ساری بری بھلی باتیں کہی، آپ کے تعلق سے کئی ساری غلط باتیں کہی، مگر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، کسی کو دکھانا نہیں تھا، دنیا والوں سے تعریفیں حاصل کرنا نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا، اسی لیے آپ نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ مکان میں چلے گئے۔ اب جتنے لوگ آپ کے شہر سے حج کو گئے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے جب حج کیا، حج کر کے جب واپس شہر میں آئے، سیدھے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا اور ان سے ملاقات کر کے کہنے لگے کہ آپ کو حج مبارک۔ کوئی شخص آ کر آپ سے کہتا کہ میں نے آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا،
کوئی ایک شخص آ کر کہتا کہ میں نے آپ کو مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کوئی آ کر کہتا کہ میں نے آپ کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دیکھا، کوئی آ کر کہتا کہ میں نے آپ کو آب زمزم پیتا ہوا دیکھا، کوئی آ کر کہتا کہ میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا، کوئی آ کر کہتا کہ میں نے آپ کو میدان عرفات میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا، کوئی آ کر کہتا کہ میں نے آپ کو میدان مینا میں دیکھا، کوئی کہتا کہ میں نے مزدلفہ میں دیکھا۔ ہر کوئی شخص آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ بن مبارک، آپ نے تو کہا تھا کہ میں حج کو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ تو ہمیں کعبے میں نظر آئے، آپ تو ہمیں کعبے کا طواف کرتے ہوئے نظر آئے، آپ تو ہمیں حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک پریشان، آپ نے سوچا کہ میں تو اپنا شہر چھوڑ کر گیا نہیں، مگر سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے مکے میں دیکھا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کعبے میں دیکھا، یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ آئے اپنے گھر میں اور بہت ہی پریشان حال تھے، سوچ میں تھے، اچانک آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گئے۔ آپ کیا سنتے ہیں؟ خواب میں آپ کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے، یہ پیغام آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اے عبداللہ بن مبارک، تو نے ہمیں راضی کرنے کے لیے ایک خاتون کی مدد کی، لوگوں کی باتیں سنی، اپنے لیے ذلت کو برداشت کیا، دنیا کی پرواہ نہیں کی، صرف ہمیں راضی کرنے کے لیے 500 دینار ایک مجبور خاتون کو تو نے دے دیے، اسی لیے ہم نے تیری شکل کا ایک فرشتہ کعبے میں بھیجا تاکہ وہ فرشتہ تیری طرف سے حج ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ فرشتہ کہ جس کو ہم نے کعبے میں بھیجا تھا، وہ قیامت تک تمہاری شکل کا فرشتہ کعبے میں حج کرتا رہے گا ہر سال، اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ دوسروں کی مدد کرنے کا انعام ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں دنیا سے چھپ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا بڑا انعام عطا کرتا ہے کہ اس انعام کے تعلق سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ خود ایک شخص، ہمیں سامنے رہنے والا شخص خود ہماری آنکھوں کے سامنے پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، غمگین ہے اور بھوکا پیاسا ہے، ایسی تکلیف اس کی دیکھ کر بھی اگر ہم نظر انداز ہو جائیں اور اس کو دیکھ کر بھی ہم مدد کے لیے آگے نہ بڑھے، اور چاہے جتنی بڑی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ خدا فرماتا ہے کہ بندے پہلے اپنے بندوں کا حق ادا کر، بندوں کا حق ادا کر، بعد میں اللہ کا حق ادا کرنا۔ بندوں کا حق کیا ہے کہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھے تو مدد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی ساری تکلیفیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتا ہے جب تک کہ بندہ مومن کسی دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ جب ہم دوسروں کی مدد سے پیچھے ہٹ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہماری مدد نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا، جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے، دوسروں کو جس کو اس نے غم میں دیکھا، جس کو اس نے بیماری میں دیکھا، جس کو اس نے تکلیف میں دیکھا، اگر وہ کسی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتے کو اللہ نے اس کے بازو میں مقرر کیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مولا، اس نے جو دوسرے مسلمان کے لیے جو کچھ مانگا ہے وہ تمام چیزیں اس کو بھی عطا فرما۔ جب ہم دوسروں کے حق میں جتنا زیادہ دعا کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کے لیے فرشتوں کو مقرر کرے گا۔ وہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے اور وہ کہیں گے کہ مولا، یہ تیرے ایک مومن بندے کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو خود کے لیے مانگنے کی فرصت نہیں، لہٰذا مولا یہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے وہ ساری چیزیں اس کو بھی عطا فرما۔ تو دعا ہمیشہ خود کے لیے نہ کرے۔ جو بندہ صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا اتنا جلد قبول نہیں ہوتی جتنا دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اپنی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی دعائیں بہت جلد قبول ہونی ہے تو پہلے ہمیں دوسروں کے حق میں دعا زیادہ کرنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں تیزی کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ تو اسی لیے خالق کائنات نے قرآن پاک میں
جگہ جگہ پر اس کا ذکر فرمایا۔ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق یہ واقعات کتابوں میں لکھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں بہت بڑے آپ شرابی تھے اور اتنا شراب پیتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ آپ شراب پیتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اسی نشے کی حالت میں انہوں نے اٹھایا اور آنکھوں پر لگایا، عطر لگایا اور اس کو لے جا کر ایک بلند جگہ پر پاکیزہ مقام پر رکھا اور گھر چلے گئے اور جا کر آنکھیں بند کی سو گئے۔ یہاں آنکھیں بند کرنا تھا، خواب میں بارگاہ خداوندی سے اعلان ہوتا ہے، اے بندے تو نے ہمارے نام کو پاک کیا، ہم تیرا دل پاک کر دیتے ہیں، ہم تیری زندگی کو پاک کرتے ہیں، تو نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم تجھے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، تو نے ہمارے نام پر عطر لگایا، ہم تیرے دل اور روح پر عطر لگا دیتے ہیں۔ بس جیسے یہ سننا تھا، حضرت جس نے یہ اٹھایا ہوا تھا وہ بہت بڑے، وہ ایک عام انسان سے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا فوراً آنکھ کھلی، غسل کیا، غسل کر کے جس راستے سے وہ شراب پی کر آئے ہوئے تھے، غسل کر کے اسی راستے سے جب مسجد جاتے ہیں اور مسجد کو جا کر جب یہ اذان فجر سے پہلے جب مسجد میں جا کر جب دروازہ کھول کر بیٹھتے ہیں تو جو شخص اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا تھا وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ کے ولی آئے، آج آپ کا انتظار ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ نے اس کے صدقے میں انہیں ولی بنا دیا۔ صرف اللہ کے نام کا ادب کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جب ایک ولی بنا دیتا ہے تو وہ جب بندہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اپنی عبادت میں، ہر عبادت میں جیسی نماز ہو جائے اللہ سے گناہ کی معافی مانگے، ہر عبادت کے بعد توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے ہر گناہ سے محفوظ رہنے کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی احادیث کا ذکر آئندہ اتوار کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے مولا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی توبہ کو قبول فرما لے، مولا ہم تمام کو مولا تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ الہ العالمین جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہم تمام کی توبہ کو قبول فرما، ہم تمام کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو نماز تہجد کا پابند بنا، مولا ہمیں تہجد میں اٹھنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن پل صراط کا راستہ آسان فرما دے، مولا قبر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے سوالات آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر دن ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما دے، مولا ہم تمام کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، مولا جنت الفردوس میں ہم تمام کو بغیر حساب کے داخلہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین سکرات کے وقت میں حضور کا دیدار نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، ایک دوسرے کی برائی سے ہماری حفاظت فرما دے، مولا ہمارے سینے سے بغض، حسد اور عداوت کو نکال دے، مولا ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے، ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر مومن کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا تیری عبادت اور تیری بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن مولا اہل بیت اطہار کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کو قیامت کی وحشت سے، گھبراہٹ سے، پیاس سے، بھوک سے، ہولناکی سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے،
مولا ہر مومن کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ہر مومن کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہر مومن کو مولا ہر دن پر وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہر مومن کو تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ ہم تمام کو دنیا سے بے نیازی عطا فرما، مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، مال سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں رزق حلال نصیب فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ اے باری تعالیٰ، اے الہ العالمین ہم تمام کو مولا تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، مولا ہماری رزق میں کشادگی عطا فرما، مولا ہماری مصروفیات اور ملازمت میں مولا ترقی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ دنیاوی اور اخروی نعمتیں ہمیں عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہمارے والدین کو مولا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، ہمارے والدین کو مولا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا ہم تمام کو آخری سانس تک تیرے دین کی خدمت کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق اور موقع عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا ہمیں قبر میں قرآن کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو مولا حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ مولا ہم تمام کو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مولا عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے، حضور علیہ السلام کے صدقے سے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔